بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس نبی کی امت سے پیدا کیا کہ جس کے سر پر اس نے تاج ختم نبوت کو سجایا ہے، اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یقین جانیں، آج جب میں عید کی نماز پڑھ کر باہر نکلا اور قبرستان کی طرف میں جا رہا تھا اپنے والدین محترم کی قبر پر حاضری دینے کے لیے، تو گاؤں میں مجھے کہیں عید نظر نہیں آئی۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ یہاں پر کم از کم دو تین دن پہلے ہمارے دوست احباب رشتہ دار آ جایا کرتے تھے اور گاؤں کی رونق بڑھ جایا کرتی تھی۔ مگر نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے، مگر فزیکل ملنے کے لیے انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ محبتیں ختم ہو رہی ہیں، کدورتیں بڑھ رہی ہیں، نفرتیں جنم لے رہی ہیں، فاصلے بڑھ رہے ہیں، دیواریں بڑھ رہی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی شیطان ہماری نیت میں ایسا ریا کا عمل دخل ڈالتا ہے کہ وہ جو نیکی کا ایک پہاڑ آپ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ نیکی کا ثواب ملنے کی بجائے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گناہ نہ مل جائے۔ اور جب ریا کا شائبہ بھی آ جائے، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ڈرم پانی کا بھرا ہوا ہو تو پیشاب کا ایک چھینٹا بھی چلا جائے تو کوئی اسے پانی سے وضو بھی نہیں کرے گا، اسے پیے گا بھی نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اور ذرا سا بھی دکھاوا آ جاتا ہے تو دوستان محترم اتنی بڑی نیکی جو اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی بجائے مردود ہو جاتی ہے۔ تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور آج کا یہ ماحول دیکھ کر، منظر دیکھ کر، میں نے جب دیکھا گلیاں سنسان تھی، ویران تھی، اور محبتیں میں نے بتایا کہ ختم ہو رہی ہیں، مگر آپ نے ایک عملی ثبوت دیا ہے، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے نوجوان نسل کو کہ آؤ، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، سیاست میں کسی طرف آپ کا رجحان رکھتے ہو، مگر ایک پلیٹ فارم ایسا بھی ہے جہاں پر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو حضور علیہ السلام امت واحدہ کا تصور اس قوم کو، امت کو دے کر گئے تھے، آپ اس کی یادگاری کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین جانیں کہ جس انداز میں آپ نے آج کی اس تقریب کا آغاز کیا ہے تلاوت کلام مجید سے، پھر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی، اور پھر چھوٹے بچے جس انداز میں آئے اور جس انداز میں آپ نے ان کو تیار کیا، میں تو گھر سے جب چلا تو یہ سوچ رہا تھا کہ جناب کئی روزے تو بعد شریعت اندر تک جان نہیں رہی، ویسے جناب گھروں اٹھ کے تک سے آ گئے۔ آپ کی جذبوں کو سلام، آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کے خلوص کو سلام، آپ کے پیار کو سلام، آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ 30 روزے رکھنے کے بعد ابھی آپ کے اندر انرجی موجود تھی کہ بہترین انداز میں یہ پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے جذبوں میں اور آپ کی محبتوں میں اور برکت عطا فرمائے تاکہ آپ اسی طریقے سے اس گاؤں کے نام کو روشن کرتے رہیں۔ اور دوستان محترم یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ یہاں جیت ہار کی بات نہیں ہے، یہاں تمام لوگ ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں، تمام دوست ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو جیتے گا وہ بھی ہمارا بھائی ہے اور جو ہارے گا وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ جیتنے والے کے لیے یہ امتحان ہوگا کہ اب وہ جیت کر عدل کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، یا اس کے اندر کثرت نفسی پیدا ہوتی ہے، وہ جھک جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے اعزاز عطا کیا ہے۔ اور جو وکٹری سٹینڈ پہ نہیں پہنچتا اس کے لیے بھی امتحان ہے کہ کیا وہ دل کو چھوٹا کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اگلے سال کے لیے مزید محنت کرے گا۔ جیسے اللہ پاک کہتے ہیں کہ جسے پیسے دیتا ہے اسے بھی آزماتا ہے اور کچھ کو نہ دے کے آزماتا ہے۔ تو جس لیے دوستان محترم جس مقصد کے لیے آپ نے اس ایونٹ کا انعقاد کیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک اپنے اس مقصد کو آپ نے کسی لمحے پر بھی، کسی سٹیج پر بھی بھولنا نہیں ہے، اور وہ مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں اکٹھے ہو کے رہنا
رہنا ہے، اس گاؤں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، اس گاؤں کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ وہ نوجوان کسی بھی قوم کا بڑا ساسا ہوتے ہیں، جب وہ اپنی ذمہ داریاں قوم کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، تو پھر جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سکون کا سانس لیتے ہیں کہ یار جو پودے ہم نے لگائے اب ان کو پانی دینے والے آ گئے ہیں۔ تو یہاں سے ہم یہ سبق بھی سیکھیں گے، اتحاد کا، محبت کا، پیار کا، خلوص کا اور نیکی کا درس بھی دیں گے ان پلیٹ فارم سے، کہ ہمارا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں، کہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھیل کو کھیل کے لیے کھیلتے ہیں، نہیں، ہم کھیل کو اس لیے کھیلتے ہیں کہ کھیل ہمیں توانائی دیتی ہے، ہمارا جسم چاقو چوبند رہتا ہے، اور یہ وعدہ کرتا ہے اللہ کے حضور کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب کا لایا ہوا دین اگر اس کی قدریں کبھی مٹنے لگی، تو اگر تم نے ہمیں جو طاقت دی ہے، جو سوچ دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو میدان عمل میں نکل کر انشاءاللہ جہاد کے لیے بھی تیار ہونا۔ تو اللہ پاک آپ کے جذبوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اسی طریقے سے آپ اکٹھے رہیں۔ میں نے کہا نا کہ گاؤں کی رونقیں کم پڑ گئی، مگر آپ نے جنگل میں منگل بنا دیا کہ جناب اگر عید ہوتی نہیں جس کی بھائی اچھے رہے نا، تو وہ جو عید کا مزہ تھا، جو عید کی حقیقی خوشیاں تھیں، وہ شاید گاؤں میں تو نہیں ملی، گاؤں کی گلیاں سنسان نظر آئی مجھے، مگر آپ نے اس جنگل کے اندر جب میں آ رہا تھا تو میرا ذہن نہیں تھا کہ اتنا اچھا طریقے سے آپ اس گاؤں کو سجا رہے ہوں گے، اتنی دوست احباب آئے ہوئے ہوں گے۔ میں جب وہاں سے انٹر ہوا تو دیکھا میرے ساتھ ضیاء اللہ بھائی تھے، وہ کہتے اتنے دوست پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا خلوص ہے، یہ آپ کا پیار ہے۔ اللہ پاک آپ کی علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بہت شکریہ۔